ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ السلام علیکم، بنرا ولاگ میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا، ایکسپلورسن سیریز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں سندھ کے عظیم اور بزرگ ہستیوں کی درگاہ۔ حیدرآباد سے ہم لوگوں نے سفر شروع کیا سیون شریف کی طرف، اور راستے میں سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو لے کر جائیں گے حضرت شاہ اویس کرنی کے مزار پر۔ حیدرآباد سے 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو پر ہے، لیکن روڈ بننے کی وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ رب نے کنے شان بنائے، بے کرما بھی کرم کمائے، جیڑا بھی تیرے در تے آئے وہ نہ کبھی بھی خالی جائے۔ تو جناب، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت شاہ اویس کرنی کون ہیں؟ حضرت شاہ اویس کرنی اسلامی تاریخ کی وہ واحد ہستی ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہان نے اصحاب رسول کا لقب اور رتبہ دیا۔ حضرت شاہ اویس کرنی کا شمار اصحاب رسول میں تو ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر کبھی نہیں ملے تھے۔ یمن سے تعلق رکھنے والے شاہ اویس کرنی کا پورا نام اویس بن عامر تھا۔ مسلم مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ مراد قبیلے کی ذیلی شاخ سے ہیں۔ سندھ کے مقامی لوگوں کے مطابق شاہ اویس کرنی کی والدہ بھی یہیں پر ان کے ساتھ مدفن ہیں۔ آئیے ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ ہمارا نام سروان علی ہے، بائی کاسٹ رنجو۔ یہ ادھر کب آیا، کیسے آیا، اس کی والدہ بھی اس کی مزار اس کے ساتھ ہے، اور والدہ بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ جو یہ تاریخی مزار ہے، ہم تو واقعات سے سنتے آ رہے ہیں کہ اصل یہ یمن کے ہیں اور کرن کے علاقے سے اس کے واپس آتے ہیں، اور یہ حضرت اویس کرنی جو عاشق رسول تھے وہی اویس کرنی یہی ہے۔ اور بھی جگہوں پہ ہم نے سنا ہے کہ آذربائیجان میں یا اور دوسرے ممالک میں ہے، پر ان کے ساتھ یہ والدہ نہیں ہے، والدہ صرف ادھر ہے پاکستان میں اور سندھ میں، ضلع جامشور اور تلکا ماجھند ہے۔ سائیں کی جو ہسٹری ہے تو وہ چھپ کے رہتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، ایسے جگہیں ڈھونڈتے تھے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ تو ادھر بھی میرے خیال میں وہ آیا ہوگا تو ادھر بھی تب کوئی نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو چھپا کے چلتے تھے دنیا میں۔ تیرے در تے آئے وہ نہ کبھی بھی خالی جائے۔ حضرت سید شاہ اویس کرنی کا عرس مبارک عقیدت و احترام اور بڑی شان سے ذی الحج کے 3 دن 7، 8 اور 9 کو منایا جاتا ہے۔ ہمارے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اویس کرنی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں اویس کرنی حج کرنے آئیں تو ان سے دعا ضرور کروانا۔ عاشقان اولیاء اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ عشرہ مبشرہ میں شامل وہ ہستیاں ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اس پر ہمارے آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ اویس نے اپنی بوڑھی اور نابینا ماں کی ایسی حد درجہ خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، ہر سال حج کرتے اور اویس کرنی کو تلاش کرتے۔ اویس کرنی سے ملنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہا میں دعا کروں، میں نوکر، آپ لوگ سردار، میں آپ لوگوں کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اویس سے ملو تو اس سے دعا ضرور کروانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے ولی اویس قرنی پریشان ہو کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ مجھے جنت کے دروازے پہ کیوں روک لیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، بوڑھی اور نابینا ماں کی حد درجہ خدمت۔ اویس ایک اشارہ کرو، جدھر جدھر تمہاری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل کروڑوں اربوں کی تعداد میں کھڑے جہنمیوں کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ ہاں، یہ جو سائیں کی والدہ ہیں ادھر صرف لیڈیز جا سکتی ہے اور مرد حضرات نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ادب اور اخلاق کا مقام ہے، مطلب کہ مرد نہیں جاتا، بیوی ہے اس لیے مرد نہیں جا سکتے اور عورت جا سکتی ہے۔ عورت بھی حاملہ نہیں جا سکتی ہے، ایسے نارمل جو ہوتی ہے وہ عورت جا سکتی ہے، اور جو حاملہ ہو وہ نہیں جا سکتی۔ مقامی لوگوں نے ہمیں منع کیا تھا کہ جی جی بہت پردہ دار ہیں تو ان کی قبر کی ویڈیو نہیں بنانی ہے، تو ہم لوگوں نے ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے سائیں اویس قرنی کی والدہ ماجدہ کی درگاہ کی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ تو میرے عزیز سامعین اے ناظرین، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں لکی شاہ صدر کی درگاہ پر۔ یہ 7 کے راستے میں آنے والی ہماری دوسری درگاہ ہوگی۔ کیرتھر پہاڑیوں کے دامن میں موجود انڈس ہائی وے سے متصل سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت صدر الدین المعروف لکی شاہ صدر کا مزار موجود ہے۔ کیونکہ یہ مزار 7 شریف سے 20 کلومیٹر پہلے راستے میں آتا ہے تو دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین 7 جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اس درگاہ پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، روحانی تسکین اور فیض پاتے ہیں۔ مزار سے کچھ فاصلے پر ان پہاڑوں کے درمیان ایک چشمہ بھی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس چشمے کا گرم پانی اس سنت کے عقیدت مندوں کی جلد سے متعلق مسائل کو دور کرتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کا پرسکون ماحول، جس کے ساتھ ساتھ بہتا چشمہ، دیکھنے والوں کے ذہن اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ مزار خوبصورتی سے بڑے پہاڑوں کی گود میں ڈھکا ہوا ہے۔ مزار کے گنبد کو شاندار طریقے سے ٹائلوں اور رنگ برنگے قیمتی پتھروں سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ درگاہ سے کچھ فاصلے پہ ایک غار ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس غار میں اس عظیم بزرگ نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے۔ ایک بڑے نیک اور اعلیٰ مرتبے کے بزرگ جو غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ غار سے متصل ایک چشمہ بھی ہے جو کہ زائرین کے لیے کئی بیماریوں سے نجات اور شفا کا ذریعہ بھی ہے۔
نام سے منسوب ایک چھوٹا سا قصبہ بھی ہے اور ریلوے اسٹیشن بھی۔ بزرگان دین کے مزارات روحانی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں۔ لوگ یہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، خدا سے اپنی اور دوسروں کی پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا کرتے ہیں،